تو یقیناً ان کی زندگی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے. ان کا اسوہ حسنہ جو ہے رول ماڈل ہے، جیسے آپ نے کہا کہ صرف خواتین کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے. لیکن جگن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کی سیرت طیبہ کو ہم پڑھیں، ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو قصے سنائیں، اور جب ہم تربیت کر رہے ہیں تب بھی، اور جب ہم پرورش کر رہے ہیں تب بھی ان کی سیرت کو ہم بیان کریں. اور صرف اور صرف یہ نہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے ممبر و محراب میں بھی کریں، آرٹیکل کی صورت میں کریں، پروگرام سیمینار ہوں ان کے اوپر، اور لوگوں ان کی شخصیت بتائی جائے، سمجھائی جائے. ہم صاحب بتانے اور سکھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے خود بھی تو عمل کرنا ہے نا. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ گھر پہ اپنے بچوں کو لیکچر تو دیتے ہیں، لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، وہ ساری نیگیٹو چیزیں کرتے ہیں جن سے یہ پاک ہستیاں اپنے آپ کو خود دور رکھتی تھیں. ایک تو ان کے اندر یہ تھی ہی نہیں، اور اگر کبھی ہلکی سی ٹیمپٹیشن یا کچھ بھی ہوتا تھا تو ان کو گائیڈ کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ اتنے پازیٹیو تھے. ہم اپنی اصلاح کریں گے علامہ صاحب، تو تبھی ہم ان کو ایک رول ماڈل اپنی اولاد اور اگلی جنریشنز کے لیے بنائیں گے. اس میں نا میں ایک بات ساتھ اور عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی یقیناً اصل بات ہے یہی کہ جب سیدہ جو ہیں ان کے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک دن آپ کی طبیعت درست نہیں تھی اور طبیب نے بتایا کہ ان کو انار جو ہیں وہ کھلائے جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، انار لے کے آتے ہیں، ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو فوراً دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں یتیم ہوں، مجھے کچھ دے دیجیے کھانے کے لیے. وہ اٹھا کے اس کو دیتے ہیں، حالانکہ یہ صرف عام خوراک نہیں تھی، کھانا نہیں تھا، یہ دوائی کے طور پر تھی. وہ دے دیا. پہلے دن یتیم آتا ہے، پھر اس طرح مسکین آتا ہے، اسیر آتا ہے. اس کو قرآن نے بیان کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.